السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز آج ہمارا جو ٹاپک ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ گائز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک فاصلاتی ادارہ ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمیں نہ تو یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے اور نہ ہی کسی ٹیوٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ہمیں گھر بیٹھے تعلیم میسر کرتا ہے اور ڈگری مہیا کرتا ہے۔ دوستو بہت دوستوں سے سننا آیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے اس کی ویلیو نہیں ہے۔ دوستو یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنی کہ ایک عام بورڈ یعنی کہ 22 بہاولپور، لاہور، ملتان، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان، اینی ون کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی ان کی ڈگری پاور رکھتی ہے اتنی ہی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری پاور رکھتی ہے۔ دوستو فرسٹ آف آل میں یہ کلیئر کروں گا کہ ڈگری ادارے کی جو ہوتی ہے اس میں پاور نہیں ہوتی۔ ڈگری میں جتنے مارکس ہوتے ہیں وہ پاور مہیا کرتے ہیں۔ ہماری جتنی پرسنٹیج ہوگی اتنی ہی ہماری ڈگری کی پاور ہوگی۔ چلیں آگے چلتے ہیں ٹائم ضائع کرنے کے بغیر۔ ٹاپک یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب ہم ایڈمیشن لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہمیں کتابیں مہیا کرتی ہے، وہ کہ ڈاک کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچتی ہیں۔ جب ہم بکس کا بیگ کھولتے ہیں تو ان کے اندر اسائنمنٹس پیج بھی ہوتے ہیں۔ اسائنمنٹس پیج کے ساتھ ایک اور پیج ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمارا نام، ٹویٹر کا نام، ہمارا پتہ، فون نمبر، ETC سب معلومات لکھی ہوتی ہے۔ حالانکہ سمیسٹر خزاں، بہار، یہ سب کچھ اس کے اندر کلیئر کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جب کھولتے ہیں، بیگ کھولا، اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اسائنمنٹس پیج ہوتے ہیں، ان کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں، اوپر لگانے والے پیجوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ بیگ کو کھولنے کے بعد پہلا ہمارا جو کام ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ جو ہم نے بکس رکھی ہیں، جن بکس کا ایڈمیشن بھیجا ہے، بیگ کے اندر کیا وہی بکس ہیں یا کچھ اور ہیں۔ اس کے بعد اگر ہماری بکس کمپلیٹ ہیں، وہی کورسز کوڈ ہیں جن کا ہم نے ایڈمیشن بھیجا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر کچھ غلط ہیں تو 15 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ ہم دوبارہ اپلیکیشن لکھتے ہیں۔ اپلیکیشن کرنے کے بعد اسلام آباد یونیورسٹی کے ایڈریس پہ سینڈ کرنی ہوتی ہے، ہمیں اور بک مل جاتی ہے جس کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہر 3 ماہ کے بعد ہم نے اسائنمنٹس جمع کروانی ہوتی ہیں۔ ایک سنگل کورس بک ہوتی ہے، ایک ڈبل کورس بک ہوتی ہے۔ جو سنگل ہوتی ہے اس میں 9 چیپٹر ہوتے ہیں ہر بک میں، جو ڈبل ہوتی ہے اس میں 18 ہوتے ہیں۔ بات سوچنے کی یہ ہے، جو ہمارے پاس سنگل بک ہے اس کی ہمیں 2 اسائنمنٹس لکھنی پڑتی ہیں، جو کہ 2 مڈ میں اور 2 ہی فائنل میں، اور ان کے 15% مارکس ہوتے ہیں۔ کچھ سبجیکٹ ایسے جن کے 10% مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں، کچھ سبجیکٹ ایسے جن کے 15% مارکس کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ہم نے لکھ کے ٹائم پہ ہمارے ٹویٹر کو یا تو ہم نے ڈاک کروانی ہے، ڈاک کروانے کے بعد ریسیو ہمیں سیو کر کے رکھنی ہوتی ہے، تاکہ اگر ہمیں بعد میں کچھ مسئلہ بنتا ہے تو ہم اس کو کلیئر کروا سکیں، ہمارے پاس رسید موجود ہوگی۔ اگر ہم ٹویٹر کے گھر جا کے اس کے پتے پہ ان کو دیتے ہیں تو ان سے ایک رسید لکھوانی ہوتی ہے جو کہ مسئلہ بننے کے بعد ہمیں کام آ سکتی ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ کنفیوژن یہ کہ آیا کہ ہم جو اسائنمنٹس ہیں کہاں سے لکھیں یا کس طرح لکھیں۔ دوستو جو اسائنمنٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی سوال ہمیں لکھنے کو آتا ہے اس کے اوپر پوری تحریر ریٹن ہوتی ہے، آیا کہ یہ سوال کس چیپٹر میں سے لیا گیا ہے۔ تھوڑی کوشش کریں، مشکل ضرور ہوگی، اس کا جواب ہمیں اسی بک میں سے ہی ملے گا۔ بک میں سے نہیں مل رہا، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، ہر گھر میں نیٹ اویل ہے، ہم وہاں سے جا کے ہمارے کوشچن کو گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں اور جواب جو ہے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنی اسائنمنٹس خود حل کریں، تاکہ کچھ مسائل میرے سامنے دیکھنے میں اس طرح سے آئے کہ اسائنمنٹ نمبر 1 میں نے خود لکھ لی، اسائنمنٹ نمبر 2 جو ہے وہ میں نے کسی کزن سے لکھوا لی، کسی فرینڈ سے لکھوا لی، کسی اسٹوڈنٹ سے لکھوا لی۔ جب ایک ٹیچر کے پاس میری 2 اسائنمنٹس گئیں، دونوں کی لکھائی تبدیل تھی، تو
وہ مجھے فیل کر دے گا، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مارکس کیوں نہیں مل سکے۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک بات دماغ میں اچھے طریقے سے غور سے رکھیے گا، یہ بات ایسے ہے کہ جب ہمیں اسائنمنٹس میں سے مارکس نہیں ملتے تو ہماری بک کا پیپر بھی فیل اور اسائنمنٹس بھی فیل، کمپلیٹ سپلی ہوگی ہمیں۔ اس کے بعد اسائنمنٹ 100 نمبر کی ہوتی ہے، اس میں سے 40 نمبر لینا لازمی ہے۔ ایگزام جو ہے اینول وہ بھی ہمیں 100 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں سے 40 نمبر لینا مسٹ ہے، 40 سے کم لیں گے ہمیں کمپارٹ ہوگی۔ اب ہم اس کا کرائٹیریا یا سلیبس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آیا کہ مارکس کتنے پرسنٹ کنسیڈر کرتا ہے، اسائنمنٹس کتنے پرسنٹ کی ہوتی ہیں، اور ہمارا اینول ایگزام کتنے پرسنٹ کا ہوتا ہے۔ گائز دیکھنا یہ ہے، کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جیسا کہ اسلامیات ہو گئی یا اس طرح کے ایزی سبجیکٹس جو ہیں، ان کی اسائنمنٹس 15 نمبر کی ہوتی ہیں، جیسا کہ آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اپلیکیشنز، یا بایولوجی، کیمسٹری میٹرک میں، یا ایف اے کے اندر کمپیوٹر سائنس آ جاتی ہے، یا میتھ یا سوشالوجی، اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے 10% مارکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم 70 مارکس حاصل کرتے ہیں اسائنمنٹس میں، تو اینول میں ہمیں 7 مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ کچھ مارکس ہمیں اضافی بھی مل جاتے ہیں، وہ اس چیز کے کہ آیا کہ ہم ان کو پروگریس کس طریقے سے دے رہے ہیں، اسائنمنٹس کے مارکس کتنے حاصل کر رہے ہیں، اینول کے ایگزامز میں سے کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد 5 نمبر ہمیں اس چیز کے ملتے ہیں۔ دوستو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایڈمیشن ایک مرتبہ تو ہم نے پے کر دیا ہے، دوسری مرتبہ اس کا کیا سین ہوگا۔ دوستو، دماغ میں یہ بات لازمی رکھیں کہ یہ اسلام آباد اوپن یونیورسٹی جو ہے یہ 1 سال میں 2 مرتبہ ایڈمیشن دیتی ہے ہمیں، ایک سمیسٹر خزاں اور ایک باہر میں، جنوری سے لے کر فروری میں یا فروری سے مارچ تک۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جنوری میں ایڈمیشن اوپن ہو جاتے ہیں یونیورسٹی کی پالیسی کے مطابق، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں فروری کی 15 سے لے کر مارچ پورا ایڈمیشن چلتے رہتے ہیں۔ اس میں ہم اپنی فیس پے کر سکتے ہیں، اور جو ایگزامز ہوتے ہیں اکثر اپریل سے لے کر مئی تک ہوتے ہیں، یا پھر نومبر اور اکتوبر میں ہوتے ہیں۔ ایک ایڈمیشن ہمارا جنوری فروری والا ہو گیا، ایک ہمارا جولائی اور اگست میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1 سال میں 2 مرتبہ ایڈمیشن دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شیڈول جو ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسائنمنٹس کے مارکس بھی آپ کو کلیئر کروا دیے گئے ہیں، ایگزام کے مارکس بھی کلیئر کروا دیے گئے ہیں، علامہ اقبال اوپن سے بکس آنے کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ بھی آپ کو کلیئر کروا دیا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ اسی طریقہ کار کے اوپر چل کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو لازماً دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں انفارمیشن صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے متعلق نہیں دیتا۔ گائز، ورچوئل یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی اور اس طرح کی جو بھی یونیورسٹیز ہیں سب کی انفارمیشنز میں اپنے چینل پہ دیتا رہتا ہوں۔ آپ بیل آئیکن کو دبائیے گا، انشاءاللہ ہر یونیورسٹی کا سلیبس آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جاب کی انفارمیشن بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی، اور اس طرح کی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔